واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 55 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ایڈمن کی طبیعت کی ناسازی کے باعث اس سلسلے کی ویڈیوز تاخیر کا شکار ہو گئی تھی۔ آج پھر سے اس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو آپ کمنٹس اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ سلطان نے متھرا کا بڑا مندر اور تمام چھوٹے مندر صاف کر دیے ہیں۔ وہاں کے لوگ اب سنگ اور گھڑیال نہیں بلکہ آذانیں سنتے ہیں۔ دونوں پنڈتوں نے سن کر کہا، ہرے رام۔ پھر بڑا پنڈت بولا، ان ملیچ مسلمانوں پر ایسی آفت پڑے گی کہ ان کی ہڈیاں تک چیل کوے کتے کھا جائیں گے۔ کرشن واسطیوں کا قہر ان کے بچوں پر بھی پڑے گا۔ مہاراج ہر ہر مہادیو بہت بڑی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ قہر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کواری کی قربانی دینا پڑے گی۔ میں آپ کو مزید حساب لگا کر بتاؤں گا کہ مزید آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ آکاش پر ستاروں کی گردش کے راستے بدل رہے ہیں، یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ نچتر چندر ماہ کا ہے۔ مگا پوربا بھال گھنیش چتراستری نچتر ہے۔ چندرما جل برجوں سے گزر رہا ہے۔ یہ سمے راج پاٹ کے لیے بہت برا ہے۔ سورج کے دروازے کھل گئے ہیں، منش مکھیوں کی طرح مریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہری کرشن واسدیوں کا کرودھ شامل ہو گیا ہے۔ یہ سمے پن اور پراتھنا کا ہے۔ ہم آپ کی جنم پتری پھر دیکھیں گے۔ اگر بلی دان میں دیر ہوئی تو ہندو مائیں مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی۔ اپنی دیویوں کی کوکھ کو ملیچ کے بیچ سے بچانے کے لیے اور انہیں پوتر رکھنے کے لیے ہمیں مہادیو کے چرنوں میں ایک سے زیادہ کواریوں کا بلیدان دینا ہوگا۔ ناظرین، رائے چند کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی گھنی مونچھیں غصے کی وجہ سے کانپنے لگی تھی۔ وہ دونوں پنڈتوں کو قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پنڈت ابھی بول رہا تھا کہ مہاراجا رائے چند پٹ پڑا اور پنڈتوں سے غصے میں کہنے لگا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا مندر میں ہوگا۔ 2-3 کواریاں آپ کے حوالے کر دی جائیں گی۔ آپ انہیں 10-15 روز اپنے پاس رکھیں گے، پھر ان کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہاں کا بچہ باہر نکلے اور غزنی والوں کا مقابلہ کرے؟ ناظرین، پنڈت نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگاتے ہوئے کہا، چھی مہاراج، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے مذہب کی ہتیا تو نہ کریں۔ برہمنوں کا قلعہ ہے اور برہمن بھگوان کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ آپ آکاش کے ستاروں کے راستے نہیں روک سکتے، اس لیے خون کا بلیدان۔ ناظرین، رائے چند نے غصے سے گرج کر پنڈتوں سے کہا کہ یہ کیا بلیدان اور صرف بلیدان کی رٹ لگا رکھی ہے۔ خون کی قربانی صرف کواریاں نہیں دیں گی، راجپوتوں کا بچہ اپنے خون کی قربانی دے گا۔ راجپوتوں کی ہر ایک کواری اپنے خون کی قربانی دے گی۔ اور یاد رکھو پنڈت جی مہاراج، اس قلعے کا نام برہمنوں کا قلعہ ہے لیکن یہ راجپوتوں کا قلعہ ہے، اور راجپوت ایک ہی بات سمجھتے ہیں، دشمن کی موت یا اپنی موت۔ راجپوت اپنی فتح پر اپنے مذہب کو بھی قربان کر دیا کرتا ہے۔ ناظرین، پنڈت نے کہا، مہاراج اپنی رعایا پر رحم کریں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، مذہب کی قربانی کی بات مت کریں۔ رائے چند نے کہا، پنڈت ہمیں مذہب کی زنجیروں میں قید مت کرو، راجدھانی کی بے عزتی ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، دنیا فنا ہو رہی ہے۔ آپ جیسے مذہبی پیشوا اپنا ہی راگ الاپتے رہتے ہیں، آپ کو میدان میں جا کر لڑنا نہیں پڑتا ہے، مندر میں بیٹھے آپ لوگوں کی پیٹ پوجا ہوتی رہتی ہے، آپ کو مٹھی چاپی کے لیے کواریاں بھی ملتی رہتی ہیں۔ پنڈت نے غصے سے کہا کہ مہاراج، متھرا کی تباہی کی خبر سن کر اور جمنا میں اتنی زیادہ لاشیں بہتی دیکھ کر آپ کا دماغ چل گیا ہے، آپ میری نہیں اپنے دھرم کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ ناظرین، رائے چند نے پنڈت سے طنزیہ کہا کہ کون سے دھرم کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ بلند شہر کے 10,000 ہندو اپنے راجہ ہردت سمیت اپنے دھرم کو لات مار کر مسلمان ہو گئے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ وہ سب
سب اپنی جانیں بچانے کے لیے بزدل بن کر اور قید سے ڈر کر مسلمان ہوئے ہیں۔ رائے چند نے کہا نہیں نہیں پنڈت، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ دیوتاؤں کے بت اور دیویوں کی مورتیاں نہ اپنے آپ کو بچا سکی اور نہ ہی کسی راجے کی پرجا کو۔ وہاں رائے چند کی جوان بہن شیلا کماری اور نوجوان بیٹی رادھا بھی موجود تھی اور رادھا کی ماں بھی وہیں بیٹھی۔ ناظرین، شیلا کماری نے پنڈت سے کہا کہ کیا عورت مندر میں پنڈتوں کے ہاتھوں قربان ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ رائے چند کی رانی لکشمی نے کہا کہ اب کسی کنواری کی جان کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو تباہی مچائی ہے وہ دیوتاؤں کا قہر ہے تو ہم اس قہر کا مقابلہ کریں گے۔ دونوں پنڈت غصے سے کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، رائے چند کی بہن شیلا نے کہا بھیا، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غزنی کے سلطان کو کسی طریقے سے قتل کروا دیا جائے تو اس کے آئے دن کے حملے ختم ہو سکتے ہیں؟ رائے چند نے کہا کہ ہاں، میں نے بہت سوچا ہے میری بہنا، مگر ہمارے امتحان کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محمود غزنوی کو جنگ میں قتل کرنا آسان نہیں ہے اور اسے دھوکے سے قتل کرنا بھی مشکل ہے، پھر بھی میں سوچوں گا سب سے پہلے ہمیں مہاراج قنوج کے پاس چلنا ہوگا۔ غزنی کا یہ سلطان متھرا میں نہیں بیٹھا رہے گا اور نہ ہی وہاں سے واپس جائے گا۔ رائے چند نے حکم دیا کہ قنوج جانے کے لیے انتظام کیا جائے۔ فاصلہ صرف 27 میل تھا۔ رائے چند اپنی رانی لکشمی، بہن شیلا اور بیٹی رادھا کے ساتھ اسی وقت قنوج کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ فوجی مشیر اور افسر بھی تھے اور وزیر بھی تھا۔ یہ قافلہ شام تک قنوج پہنچ گیا۔ اسی رات رائے چند نے مہاراجہ قنوج راجیہ پال سے بات چیت کر لی۔ راجیہ پال نے رائے چند سے کہا ہم اکٹھے کھلے میدان میں نہیں لڑ سکتے۔ میرے پاس مہابن اور متھرا سے جو فوجی زندہ بچ کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں ہم سلطان کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے ہمیں قلعہ بند ہو کر لڑنا پڑے گا۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ محمود آپ کا محاصرہ کرے گا۔ اس کی اصلی نظر قنوج پر ہے۔ اگر اس نے آپ کا محاصرہ کیا تو میں اس کے عقب پر حملے کروا کر اسے کمزور کروں گا، اور اگر وہ سیدھا قنوج کی طرف آیا تو میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ اس کے عقب پر حملے کرتے رہیں گے۔ منج کا رائے چند بہت بڑکا ہوا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ منج کے راجپوت صحیح معنوں میں غیرت مند اور دلیر تھے۔ میدان جنگ میں ان پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ان کی عورتوں کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ حسین اور غیر معمولی طور پر جرأت مند تھی اور یہ قوم برہمنوں سے بہت مختلف تھی۔ رائے چند کا پنڈتوں اور اپنے مذہب کو دھتکار دینا اس کی حماقت نہیں بلکہ جرأت اور بے خوفی کی دلیل تھی۔ ناظرین، رائے چند کی بہن شیلا اور بیٹی رادھا کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ان کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ قنوج کے مہاراجہ راجیہ پال کا بیٹا لچھن پال رائے چند کی بہن شیلا سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر رائے چند نے شیلا کی شادی لاہور کے راجہ بھیم پال کے بھائی ترلو چند پال کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اگر محمود غزنوی حملہ نہ کرتا تو یہ شادی ابھی تک ہو چکی ہوتی۔ ناظرین، رات کے اندھیرے میں جب دونوں راجے بیٹھے محمود غزنوی کے ساتھ جنگ کے پلان بنا رہے تھے اور وزیر مشیر بھی جنگی موضوع پر بات چیت کر رہے تھے، اس وقت راجہ راجیہ پال کا بیٹا لچھن پال محل کے باغ کے اندھیرے کونے میں کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دو عورتیں اس اندھیرے کونے کی طرف جا رہی تھیں، جیسے سائے چل رہے ہو۔ تھوڑی دور جا کر سائے رک گئے۔ ناظرین، ایک عورت نے دوسری سے کہا کہ آپ آگے چلی جائیں، راجکمار وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ دوسری عورت نے اس کے ہاتھ میں سونے کا سکہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں یہاں آئی اور لچھن پال سے ملی ہوں۔ یہ عورت رائے چند کی بہن شیلا تھی اور لچھن پال نے اپنی خاص ملازمہ کو بھیج کر شیلا کو اندھیرے کونے میں بلایا تھا۔ شیلا اپنی بھابھی، ماں اور بھتیجی کو بتائے بغیر یہاں چلی آئی تھی۔ لچھن پال نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے پیغام پر یہاں چلی آؤ گی۔ میں تمہیں یہاں سے منج بھی پیغام بھیجتا رہا ہوں، مگر
तुम्हारा हर बार यही जवाब मिलता कि तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल नहीं है। बताओ मुझ में क्या कमी है, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी लाहौर के राजा भाई के साथ हो रही है। क्या तुम ये शादी रोक नहीं सकती? क्या तुम अपना फैसला मेरे हक में नहीं कर सकती? क्या तुम्हें वही राजकुमार पसंद है? नाज़रीन, शीला ने कहा कि तुम खूबसूरत और जवान हो लच्छन, मेरा अपना कोई फैसला नहीं है, मगर अब मैं समझने लगी हूँ कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। उधर गजनी के मुसलमान हम पर तूफान की तरह चढ़े आ रहे हैं। मित्रा और महाबन की तबाही को मैंने दरियाए जमुना में हजारों की तादाद में बहती हुई लाशों की सूरत में देखा है। मित्रा के मंदिरों में मुसलमान अजाने दे रहे हैं और हरि कृष्ण वासिदियों का बुत उठा ले गए हैं। बुलंदशहर के 10,000 हिंदू मुसलमान हो चुके हैं और तुम मुझे हासिल करने की फिक्र में हो। क्या तुम में गैरत नहीं है? और अब मुसलमान कनूज और मंज को फतह करने आ रहे हैं। नाजरीन, लच्छन पाल ने कहा कि मुझ में सब कुछ है, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पागल कर रखा है। मुझे मालूम हुआ है कि तुम शादी का फैसला बदलवा सकती हो और मेरे साथ शादी कर सकती हो। नाजरीन, दोनों बाग के अंधेरे कोने में खड़े महुए गुफ्तगू थे। शीला ने कहा कि मैं किसी को नहीं चाहती और ना ही किसी से मोहब्बत करती हूँ, ना महाराजा भीमपाल के भाई को और ना तुमको। इसलिए अपने जहन से मोहब्बत का ख्याल निकाल दो। मैं इसी को चाहने लगूंगी जिससे मेरी शादी हो जाए। लच्छन पाल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि तुम मेरा हुस्न और जिस्म चाहते हो। चंद बरस के बाद जब मेरे चेहरे पर नौजवानी के आसार मदहम पड़ने लगेंगे तो तुम एक और नौजवान लड़की ले आओगे। तुम्हारे बाप ने इस बुढ़ापे की उम्र में मेरी उम्र की लड़की चंपा रानी से शादी की थी। कहाँ है चंपा रानी? मित्रा के किले में एक मुसलमान जासूस के साथ भागते हुए मारी गई। तुम भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलोगे। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। लच्छन पाल ने कहा कि फिर मेरा पैगाम मिलने पर मुझसे मिलने क्यों चली आई हो? अगर मुझसे मोहब्बत नहीं है तो शीला ने कहा कि एक शर्त साथ लेकर आई हूँ, अगर पूरी कर दोगे तो तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। अगर मेरा भाई नहीं मानेगा तो भी वादा करती हूँ कि तुम्हारे पास खुद ही चली आऊंगी। नाजरीन, लच्छन पाल ने खुश होकर कहा कि फौरन बताओ, जो कहोगी मैं कर दिखाऊंगा। नाजरीन, शीला ने कहा कि शर्त यही है कि गजनी के सुल्तान को मित्रा में कत्ल करना है। लच्छन पाल ने कहा कि मित्रा में ही क्यों कत्ल करूं? मैं उसे मैदान जंग में अपनी तलवार से मुकाबला करके उसका सर कलम करूंगा और तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा। नाजरीन, शीला ने कहा, लच्छन पाल, तुम मंज की एक राजपूत लड़की से बातें कर रहे हो। मुझे भैया ने बताया है कि मित्रा के मंदिर में तमाम राजों महाराजों ने वासिदियों के कदमों में बैठकर कसम खाई थी कि महमूद का सर उस बुत के कदमों में रखेंगे और उसके खून से कृष्ण महाराज के पांव धोएंगे। कहाँ हैं वो राजे महाराजे? सब भाग गए हैं और बुलंदशहर के राय हरदत ने अपने 10,000 रियाया के साथ मिलकर अपना मजहब तर्क करके मुसलमानों का मजहब कबूल कर लिया है। हमारे हरि कृष्ण वासिदियों के पांव तले से वो चबूतरा तक निकल गया है जिस पर उसे पंडितों ने खड़ा किया था। नाजरीन, लच्छन पाल ने कहा कि ये मुसलमान लुटेरे हैं, उन्हें मंदिरों से सोना मिलता है, इसलिए ये मंदिरों को उजाड़ देते हैं। नाजरीन, शीला ने कहा कि होश में आओ लच्छन, भारत माता की इज्जत के मुहाफिज सिर्फ राजपूत हैं और मैं एक राजपूत की बेटी हूँ। मेरे भाई ने तालीम के लिए मुझे जिस उस्ताद के हवाले किया था वो बहुत अक्लमंद बुजुर्ग है। मैंने जब पहले पहल गजनी के हमलों के मुतालिक सुना था तो अपने उस्ताद से पूछा कि लोग कहते हैं कि मुसलमान लुटेरे हैं और वो बस लूटने आते हैं। अब जब मित्रा की तबाही की खबर सुनी तो भी उनसे पूछा कि मुसलमान सिर्फ लूटने आए हैं या हमारे इलाकों पर अपना कब्जा जमाने आए हैं। मेरे उस्ताद ने बताया कि मुसलमान लुटेरे नहीं और ना ही लूटने आए हैं और ना ही वो हमारे इलाकों पर अपना कब्जा जमाने आए हैं, बल्कि वो अपना दीन लेकर आए हैं। वो हमारे मज़हब को ख़त्म करके अपना मज़हब फैलाने आए हैं। उस्ताद ने मज़ीद कहा कि लुटेरे का कोई मज़हब नहीं होता। अगर महमूद को मज़हब की बजाय दौलत से दिलचस्पी होती तो बुलंदशहर का राजा हरदत अपनी रियाया समेत उनका मज़हब
قبول نہ کرتا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا وہ ہندو راجپوت عورتوں کی طرح دلیر ہوتی ہیں؟ استاد نے بتایا کہ وطن سے اتنی دور آ کر لڑنے اور فتح پانے والے سپاہیوں کی مائیں یقیناً دلیر ہوتی ہیں۔ مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنے جوان بیٹوں کو جنگ کے لیے بھیج کر فخر محسوس کرتی ہیں۔ لچھن جنہیں تم لٹیرا کہہ رہے ہو وہ کسی معمولی قوم کے لوگ نہیں ہیں، میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہندو راجپوت عورت مسلمان عورت سے زیادہ دلیر ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو میں فوج کے کسی معمولی سپاہی کو ساتھ لے لوں گی اور کامیابی کی صورت میں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دوں گی۔ بتاؤ کیا تم محمود کو قتل کرو گے؟ ناظرین، لچھن نے کہا کہ تمہاری خاطر میں یہ تمہاری شرط پوری کروں گا۔ شیلا نے کہا کہ میری خاطر نہیں بلکہ اپنے دھرم اور دیس کی خاطر۔ سن لو، اگر پیٹھ دکھاؤ گے تو میں، میری بھتیجی رادھا اور تمہاری بہنیں مسلمانوں کے خیموں میں ہوں گی اور پھر ہم سب مسلمانوں کے بچوں کو جنم دیں گی۔ ناظرین، لچھن نے جوش میں آ کر کہا کہ میں محمود کو قتل ضرور کروں گا۔ شیلا نے کہا کہ متھرا میں ہی تم اسے قتل کرو گے، اگر وہ قتل ہو گیا تو اس کی فوج بیکار ہو جائے گی، وہ متھرا سے آگے نہ آئے۔ تم ایک برہمن ہو اور برہمنوں کو اپنے مذہب کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ میری رگوں میں راجپوت کا خون ہے، اس لیے میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے وہ محبت نہیں ہے جو تمہارے دل میں میرے لیے ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ محمود کو قتل کر دو گے تو ساری عمر تمہاری غلام اور لونڈی بن کر رہوں گی۔ ناظرین، لچھن نے کہا کہ اگر میں مارا گیا تو؟ شیلا نے کہا کہ تمہاری چتا پر کھڑے ہو کر خود کو زندہ جلا لوں گی۔ ناظرین، لچھن اور شیلا وہاں سے سیدھے اس کمرے میں چلے گئے جہاں پر قنوج کا راجہ اور منج کا رائے اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ بیٹھے اسی موضوع پر مشاورت کر رہے تھے۔ دروازے پر کھڑے دربانوں نے ان دونوں کو اندر جانے سے روکنے کی کوشش کی مگر وہ دونوں زبردستی اندر گھس گئے۔ وہ محمود غزنوی کو ہندوستان سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ راجیہ پال نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے وہ دونوں کمرے سے واپس چلے جائیں۔ ناظرین، لچھن پال نے کہا کہ ہم دونوں بھی اسی سلسلے میں آئے ہیں جس پر آپ سب سوچ رہے ہیں۔ بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے جو کچھ بھی سوچا ہے اسے ذرا الگ رکھ دیا۔ کیا آپ میں سے کسی نے یہ سوچا ہے کہ اگر محمود کو متھرا میں قتل کر دیا جائے تو اس کی ساری فوج آپ کی قیدی ہوگی؟ وہاں پر موجود سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ راجیہ پال کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رائے چند نے کہا کہ ابھی ہم نے اس کے متعلق نہیں سوچا، اس کام کے لیے بہت ہی عقل مند اور دلیر آدمیوں کی ضرورت ہے اور ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو محمود کو اپنا ذاتی دشمن جانتے ہو۔ ناظرین، لچھن پال نے کہا کہ کرائے کے قاتل یہ کام نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کرائے کے قاتل وہاں جا کر مسلمانوں سے انعام و اکرام لے لیں اور انہی کے ہو کر رہ جائیں، ایسا کام کوئی راجکمار ہی کر سکتا ہے۔ ناظرین، راجیہ پال نے پوچھا کہ ایسا کون سا راجکمار ہے جو یہ کام کر سکتا ہو اور خود تیار بھی ہو جائے؟ ناظرین، لچھن نے کہا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ میں ہوں لچھن پال۔ رائے چند نے راجیہ پال کے کندھے پر تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ لچھن پال، تم اس کام کی حامی بھر کر اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا تو میں اسے اس کام میں تمہارے ساتھ بھیجتا۔ ہاں لچھن پال، راجیہ پال نے اپنے بیٹے سے کہا، اگر تم یہ کام کر دو تو غزنی کے سانپ کا سر بھی کچلا جائے گا اور قنوج کی فوج کی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ناظرین، محفل جاری تھی اور لچھن پال سلطان محمود غزنوی کو قتل کرنے کے لیے خود کو پیش کر چکا تھا۔ محفل میں ایک بوڑھا فوجی مشیر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ سب اس کام کو اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ یہ جوان لڑکا سیدھا متھرا جائے گا اور سلطان کے دل میں خنجر گھونپ کر اسی طرح واپس آ جائے گا جس طرح یہ کھڑا ہے۔ کیا تم سب اس کام کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو؟ ناظرین، لچھن نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بھارت ماتا پر قربان ہونے کے لیے پیش کر چکا ہوں۔ ناظرین، بوڑھے مشیر نے کہا کہ غزنی کا سلطان
سلطان یہ عہد لے کر آیا ہے کہ وہ ہندوستان کا کوئی مندر اور کوئی راجدھانی سلامت نہیں رہنے دے گا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سلطان محمود کے بازو بہت لمبے ہیں، ہماری کوئی حرکت کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ سب نے دیکھ لیا، جس محافظ کو ہم سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے رہے اور جن رازوں سے وہ واقف تھا جن سے راجکمار بھی نہیں ہوتے، وہ غزنی کا جاسوس نکلا۔ لچھن نے کہا کہ ان سب باتوں کے باوجود بھی میں سلطان کو قتل کرنے جاؤں گا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 56 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔